الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ العظام اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، خالق کائنات مالک ارض و سما اپنی محکم اور مدلل کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ حالت رکوع میں ادا کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ فرمائیے آپ بے شک بے شک۔ مشہور و معروف آیت جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، انشاءاللہ اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہی تو مختصر وقت میں اپنے آرائز کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے، جو قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے۔ توجہ فرمائیے، ضرور پڑھتے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد، بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ مجھے گزارش ہے کہ جو باہر لوگ کھڑے ہیں پھر خدارہ تشریف لے آئیں اندر، اور بچوں سے میری گزارش ہے کہ شور نہ کریں بالکل بھی، پلیز۔ توجہ فرمائیے گا کہ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، اور اس کی جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت نمبر 55 ہے۔ تو اگر آپ اس لفظ پر توجہ فرمائیں کہ 5واں سورہ ہے، واہ جی واہ، واہ 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 واہ، سورہ جو ہے وہ 5واں ہے، تو یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ پنج تنی ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ اچھا، جو آیت انتخاب کی ہے وہ بھی 55 نمبر ہے، واہ واہ واہ، اس میں بھی 2 مرتبہ 5 ہے، واہ واہ تو 3 5 ہو گئے نا۔ تو پہلے 5 کو کہہ دوں کہ لا الہ الا اللہ، دوسرا 5 جو ہے وہ محمد رسول اللہ، اور تیسرا 5 جو ہے وہ علی علی اللہ۔ ولی اللہ، نعرہ حیدری، کیا بات کیا بات۔ تو آیت میں گویا خداوند عالم نے یہ راز رکھ دیا ہے کہ تمہارا ولی جو ہے وہ اللہ ہے۔ واہ واہ، دیکھیں آیت نمبر، سورہ بھی 5واں نمبر ہے، آیت بھی 5 اور 5 55 نمبر پر مشتمل ہے، تو گویا پورا کلمہ جو ہے رمز کے طور پہ سورہ میں موجود ہے۔ اچھا، مائدہ کا مطلب کیا ہے؟ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، تو یوں نہ کیوں نہ کہہ دوں کہ اس میں ولایت اہل بیت کا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ دیکھیں ہر لفظ جو ہے، ہر سورہ جو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فضائل قرآن میں فضائل علی دکھاؤ، میں یہ کہتا ہوں کہ پورا قرآن ہے ہی فضائل علی۔ توجہ ہے، یہ دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے، نابینا کو نظر نہیں آتا۔ تو جہاں فضائل ہوں گے تو وہاں دل کی روشنی جو ہے اس میں بھی چراغ ہدایت جلنا چاہیے، اور اگر ہدایت کا چراغ روشن ہے تو پھر آپ کو ولایت بھی نظر آئے گی اور ولایت اہل بیت بھی نظر آئے گی۔ توجہ ہے، جو میں نے موضوع دیا تھا وہ قرآن اور ولایت کے عنوان سے، تو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ بھی بیان کیا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اور متعدد آیات میں، دیگر آیات میں بھی خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ هو الولی الحمید، اللہ ہی ہے جو ولی بھی ہے اور ایسا ولی ہے جو صاحب حمد ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم ولی کہتے کسے ہیں؟
کیونکہ اگر ولی نہیں سمجھ میں آئے گا نا تو چلتے پھرتے گلیوں میں موالیوں کو بھی ولی سمجھنے لگیں گے. اگر ولی نہیں سمجھ میں آیا لفظ ولی ہے کیا, کیونکہ دیکھیں جب قرآن کی گفتگو ہے تو قرآن اہل علم کے لیے آیا ہے. قرآن جہالت پھیلانے کے لیے نہیں آیا, جہالت کو دور کرنے کے لیے آیا. اور جہالت کب دور ہوتی ہے؟ جب انسان در علم پر آ جائے. علم کہاں سے ملے گا؟ شہر علم سے. جاہلوں کے پاس جا کے تھوڑی علم ملتا ہے. جو ممبر پر آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تو گھر کی عورتیں جانتی ہیں, تو ان کے پاس جانے سے علم کیا ملے گا؟ علم تو وہاں سے ملے گا نا جو ممبر پہ آگے یہ کہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفتنون. مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں. توجہ فرمائیے آپ نے. تو قرآن کی بات پوچھ لو یا وہاں کی بات پوچھ لو جہاں سے قرآن نازل ہوا. اور حد یہ ہے کہ میں تمہیں قرآن جب سناؤں گا جب قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا. لوگ ساری زندگی قرآن رٹتے رہے, یاد نہیں ہوا. یہ پیدا ہوا تو قرآن سناتا ہوا پیدا. توجہ فرمائیں آپ. تو ہر لفظ جو ہے وہ فضیلت ہے, ہر لمحہ جو ہے وہ شرف ہے مولا کائنات کی زندگی کا. توجہ فرمائیں آپ. تو مائدہ جو ہے وہ دسترخوان کو کہتے ہیں کہ جس میں نعمتیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں. اب یہ اپنا اپنا ذوق ہے کہ کون کس طرح کا دسترخوان, کس دسترخوان پہ بیٹھنا چاہتا ہے. جہاں شراب ہوتی ہے وہ بھی بعض دسترخوان ہوتے ہیں, اور جہاں شرابن طہورا ہو. ابھی اپنی اپنے ذوق کی بات ہے نا. دیکھیں قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ جنت میں بھی شراب ہوگی, لیکن شراب جو یہاں دسترخوانوں پر ہوتی ہے اس شراب میں اور اس شراب میں فرق ہے. توجہ فرمائیے گا. جو قرآن کریم کے اندر شراب ہے وہ لفظ شراب استعمال ہوا ہے, شرابن طہورا. لیکن جو دسترخوان پر شراب ہوتی ہے اسے قرآن شراب نہیں کہتا, اسے کیا کہتا ہے؟ خمر. کیا کہتا ہے؟ خمر. خے میم رے, ٹھیک ہے نا. یہ خمر ہے, یعنی جس میں نشہ پیدا ہو جائے. تو اگر دسترخوان پر نشاور چیز ہو تو اس نشاور چیز کا استعمال حرام ہے. لیکن اگر طاہر و طیب و طاہر ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ غذا بنتی ہے, حلال ہے, بلکہ اگر اسے عبادت سمجھ کے کھایا جائے تو پروردگار کی عبادت بھی ہے. اس لیے استعمال کیا جائے کہ اس کے کھانے سے, اس کے پینے سے میرے بدن کے اندر توانائی پیدا ہو جائے گی اور میں خدا کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. توجہ فرمائی آپ نے. تو یہ پروردگار عالم کی طرف سے انسان کو عنایات ہیں, عطا ہے. اب خدا نے کیا کہا ہے کہ هو الولی الحمید, اللہ ایسا ولی ہے جو حمید بھی ہے. هو الولی المؤمنین, اللہ کس کا ولی ہے؟ مومنین کا. اور علی کس کے امیر ہیں؟ آپ مطابقت دیکھتے جائیں کہ اللہ ولی ہے مومنین کا, علی امیر ہیں مومنین کے. هو الولی المتقین, اللہ متقین کا ولی ہے. علی کس کے امام ہیں؟ متقین کے. توجہ فرمائی آپ نے. تو ولایت سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جہاں ولایت الہی ہے. ولی کا مطلب کیا ہے؟ ذہنوں میں ہے یہ, اب ادھر ادھر ذہن بھٹکے تو نہیں ہے. توجہ فرمائے گا. کیا مطلب ہے ولی کا؟ یعنی ولی کا مطلب یہ ہے کہ جو لغت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ولی کہتے کس ہے, یعنی ایسی دو چیزوں کے درمیان قربت کہ جن کے درمیان فاصلہ نہ ہو, کوئی چیز حائل نہ ہو. اب دیکھیں ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے, تو یہ انگلی اس انگلی کے لیے ولی قرار پائے. یہ ہے ولایت. توجہ فرمائیں آپ نے. ولی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک کے بعد فوراً دوسرا, کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہونی چاہیے. جیسے میرے برابر میں یہ بیٹھے ہیں
لیکن ان کے اور ان کے درمیان جو ہے میں انہیں نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے ولی ہے. کیوں؟ یہ فاصلہ ہے بیچ میں. توجہ فرمائی. تو ہم ولی اسے مانتے ہیں کہ جس کے درمیان اور رسول کے درمیان فاصلہ نہ ہو. توجہ فرمائی. دیکھیں لغت میں ولی کا مطلب کیا ہے. ولی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے درمیان فاصلہ نہ ہو اور قربت انتہائی درجہ ہو. تو قربت بھی ہونی چاہیے. تو اب دیکھو کہ پیغمبر سے سب سے زیادہ قربت کس سے ہے. تو ولی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. ایسا ہی ہے. اچھا ایک تو یہ معنی ہوگا ولی کے کہ فاصلہ نہ ہو, نزدیک ترین فرد ہو, یہ ولی. دوسرے معنی اس کے ولی کے یہ ہیں کہ یتیم کی ذمہ داری جس کے ذمہ سونپ دی جائے. توجہ فرمائی آپ نے. یتیم کی ذمہ داری جس کو سونپ دی جائے. تو جو امت محمدی یتیم ہوئی ہے, پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا نا کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو باپ کے چلے جانے کے بعد امت ہو گئی یتیم. تو اب یتیم کا ولی و وارث کون ہوگا؟ ایسے کو ولی بنایا جائے جو اس کی سرپرستی کرنے کے لائق نہیں ہے, یا اسے سرپرست بنایا جاتا ہے کہ جس کی ولایت کے زیر سایہ آ کر یتیم چین سے زندگی گزارے. تو اب دیکھو جسے ہم ولی مانتے ہیں اس کی ولایت میں آنے کے بعد امت جو ہے محفوظ رہے گی. توجہ فرمائی آپ نے کہ ولایت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سائے میں آ کے یتیم اس کی سرپرستی میں محفوظ ہو جائے, اس کا مال محفوظ ہو جائے, قوم کا مال محفوظ ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ ولایت علی کے سائے میں آنے کے بعد دنیا ولایت علی کے سائے میں آ جائے, ساری دنیا محفوظ ہو جائے گی. توجہ فرمائی آپ نے. اور آپ دیکھ لیں کہ جب تجربہ کروایا پیغمبر اکرم نے اس کا خیبر کے میدان میں, کیا تجربہ کروایا؟ جب اپنی مرضی سے ولی بنا بنا کے گئے. توجہ ہے نا. اچھا جب لے کر جا رہے تھے, گئے تھے نا بھائی, دیکھ ابھی پرچم لے کے گئے سب, کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ جھنڈا اٹھانا بدعت ہے. اپنی مرضی سے لے کے گئے, لے کر گئے, اپنی مرضی سے لے کر چلے گئے, لیکن سنبھال نہیں سکے. توجہ فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے جو اپنی مرضی سے پرچم اٹھا کے نہ سنبھال سکے تو پوری امت کا بوجھ کیسے سنبھال سکے؟ یہی وجہ ہے کہ جب پرچم پہ وقت پڑا تو پرچم چھوڑ کے بھاگے, جب قوم پہ وقت پڑا تو نبی کو بھی چھوڑ کے بھاگے. نبی ہر لمحہ یہ تجربہ کروا رہے تھے کہ ولی کو پہچانو, ولی کو پہچانو. میں ولی اللہ ہوں, میں نہیں بھاگا. علی میرا ولی ہے, علی نہیں بھاگا. جو ولی نہ تھا. توجہ فرمائی آپ نے. یعنی نبی نے جگہ جگہ تجربہ کروایا کہ دیکھو میں بھی ولی ہوں. تو اگر ولی میدان سے بھاگ جائے تو سمجھنا پھر وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, یہ گلیوں میں پھرنے والا تو ولی ہو سکتا. توجہ فرمائی. آپ جیسا چاہے ولی بنائیں, یہ آپ کا اختیار ہے. نبی کسی کو نہیں روکیں گے کہ بھئی آپ نے فلاں کو ولی کیوں مان لیا. اللہ کسی کا آگے ہاتھ نہیں روکے گا, کسی کی زبان نہیں روکے گا. خبردار فلاں کو ولی نہ مانو, کہ نہیں مان لو, لیکن جہاں تمہارا ولی جائے گا یاد رکھو بھئی, جہاں تمہارا ولی جائے گا, لیکن جہاں میرا بنایا جائے گا وہیں جاؤ گے میرے والے کو ماننے کے بعد. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند عالم نے کیا کہا ہے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ. دیکھیں میں نے ابھی حد تک حدیث نہیں بیان کی ہے کوئی. توجہ فرمائیں. میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں بیان کی ہے, آیت بیان کر رہا ہوں مسلسل. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. کیا مطلب ہے؟ دیکھو آدم
اور اے حوا اب تم دونوں زمین پہ چلے جاؤ، اور زمین پر چلے جانے کے بعد یاد رکھو تمہاری اولاد پھیلے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اور جو بھی، یہ نہیں کہا کہ نبی کی اولاد میں سے ہو یا نبی کے دوستوں کی اولاد میں سے ہو، یہ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جو شخص بھی میری جانب سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرے گا. توجہ فرمائے کہ جملہ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جب تمہارے پاس ہدایت آئے، کہاں سے؟ ثقیفہ سے، یا یہ کہا کہ منی، میری جانب سے آئے، تو بھائی ثقیفہ منی تو نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. دیکھیں کوئی لڑائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، قرآن کی آیت سامنے رکھ کے فیصلہ کر لو. کیا خدا نے کیا کہا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، اور پھر ہدایت ہادی آئے گا. کیوں؟ ہادی وہ ہوگا جو ڈرتا نہیں ہے. ہادی کو ہم نے کبھی سانپ سے ڈرتے نہیں دیکھا. توجہ فرمائیں. دیکھیں حضرت موسیٰ ہادی تھے، اشتہار کو پکڑ لیا، اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہاتھ ڈال دو، ڈال دیا ہاتھ، ڈرے نہیں؟ ڈرے نا. علی ہادی تھے، بتائیے اشتہار آیا، ڈرے نہیں؟ ڈرے نا. امام زین العابدین علیہ السلام سجدے میں تھے، سانپ آیا، نہیں ڈرے. اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہادی ہوتا ہے وہ سانپ شکولیوں سے نہیں ڈرا کرتا. دیکھیں قرآن کریم کے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں شاید اللہ میں نے سانپ کا ذکر ایسے ہی کر دیا ہے. آپ پڑھیں قرآن و حیوانات. فرمائیے یہ تو میرا اسپیشلسٹ کورس ہے، باقاعدہ اس پر بنایا ہوا کہ خداوند عالم نے چوہے کا بھی ذکر کیا ہے. جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہے نا، اس کے پیچھے چوہے لگا دیے. جا کے پڑھنا سورہ سبا کو، پتہ چلے گا کہ خداوند عالم کی فوج کس طرح کی انوکھی فوج ہے. توجہ فرمائی. اور جہاں انتقام لینا چاہے وہاں سانپ کو بھی بنا دیا. توجہ فرمائی. سانپ کا ذکر ہے، شیر کا ذکر ہے، گدھوں کا بھی ذکر ہے. اچھا قرآن میں کتے کا بھی ذکر ہے. محترم ہو گیا. تو جو قرآن میں آنے کے بعد محترم نہ ہو سکا، فرمائی آپ نے. دیکھیں سادی بات ہے نا، قرآن کی آیات ہیں آپ کے سامنے. دیکھیں سانپ قرآن میں، توجہ ہے، سانپ قرآن میں ہے، گدھا قرآن میں ہے، کتا قرآن میں ہے، حتیٰ کہ سور اس کا ذکر بھی قرآن میں. یہ سارے محترم ہو گئے نہیں ہوئے نا. تو جب قرآن کے دامن میں آنے کے بعد، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. توجہ فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے پاس آ جانے سے احترام نہیں ملا کرتا، کردار اپنا لینے سے. توجہ فرمائی. اور یہ درس ہمارے لیے بھی ہے کہ شیعہ وہی شیعہ کہلائے گا کہ جس میں علی کی چاشنی تو ہو. یعنی آج علی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. یہ دنیا لاہور والے کیسے پہچانے کہ علی کا کردار کیا تھا؟ کیا بات ہے. یہ دنیا والے کیسے پہچانے کہ علی کی شجاعت کیا تھی؟ یہ علی والے، دنیا والے، یہ لاہور والے کیسے پہچانے کہ علی کی عظمت کیا تھی؟ تو ہر شیعہ کو کم از کم باعظمت ہونا چاہیے، تاکہ جب دنیا پہچانے کہ بھائی علی والے ایسے ہیں تو ان کا امام علی کتنا امام ہوگا. توجہ فرمائی آپ نے. ایک سوال بھیج دیں محمد و آل محمد. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات. گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ لیکن میں تو بہت سادی باتیں پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا، اور بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، ٹھہر کے. اچھا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی کون ہے؟ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیں اللہ ولی ہے. ذاتی طور پہ ولایت کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ہے. کائنات میں
ایک ولی ہے بس جو ولی حقیقی ہے، اس کے بعد وہ ولی ہے جسے وہ کہتے کہ یہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے، اس کے علاوہ جو بھی کہلائے اپنے آپ کو ولی تو وہ گلی تو ہو سکتی ہے، اور وہ بھی گمراہیوں والی گلی، ہدایت کی گلی نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کی گلی میں وہی ولی ملے گا کہ جو پروردگار کی طرف سے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ہماری جانب سے آنے والے ولی کی ہدایت کرے گا، ہدایت پر عمل کرے گا، جو ہماری جانب سے آنے والے ہادی کی کا اتباع کرے گا، اس کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی اب وہ جو کچھ اعمال کر چکا ہے نا اس پر اسے ملال نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی یحزنون کا لفظ بھی ہے اور خوف کا لفظ بھی ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ دو لفظ جو استعمال کیے ہیں، خوف میں اور حزن میں فرق کیا ہے؟ توجہ فرمائیں آپ نے، نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ انہیں حزن ہوگا۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے اور حزن کس چیز پر ہوتا ہے؟ توجہ رکھیں، خوف آئندہ کا ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، خوف آئندہ کا ہوتا ہے اور حزن گزشتہ پر ہوتا ہے۔ انسان رنجیدہ کس چیز پر ہوگا؟ کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا۔ اور آپ نے دنیا میں سنے، تاریخ میں لکھے فلاں نے یہ بات کہی کہ کاش میں یہ نہ کرتا، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہادی پروردگار کی طرف سے نہیں آیا، اسی لیے تو کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ کاش میں یہ نہ کرتا۔ توجہ فرمائی آپ نے، اور اسے آئندہ کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ آئندہ کا خوف کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ایسے کہ دامن سے وابستہ ہو گیا۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ جس کا دامن آلودگیوں سے پاک ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آلودگیوں سے کیسے پاک ہے؟ اب دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ رومال ہے۔ اچھا، میں جوش خطابت میں میرا ہاتھ یہاں پڑا تو اب دیکھا تو یہاں سے لال ہو گیا۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ ہاتھ میرا لال ہو گیا، کس چیز سے؟ کیل لگی ہوئی تھی یہاں، اور جیسے یہاں سے بہتا ہوا خون نکلا میں نے ہاتھ اس سے صاف کر لیا۔ یہ بتائیے میرا ہاتھ پاک ہو گیا؟ نہیں ہوا نا؟ یا یہ پاک رہ گیا؟ نہیں ہوا، یہ بھی نجس ہو گیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، اس کو میں نے کیا کیا؟ یہ پانی لیا، گلاس میں پانی ہے نا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ ہاتھ جو ہے، یہ جو میرا رومال ہے یہ نجس ہو گیا ہے، مجھے اسے پاک کرنا ہے۔ یہ گئے روح افزا کا شربت لیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، روح افزا کا شربت لے کر آئے، کہنے لگے آقا صاحب یہ لیجئے اور اسے پاک کر لیجئے۔ میں ان کا منہ دیکھنے لگا، میں نے کہا آپ کتنے پڑھے ہوئے؟ کہیں گے آقا صاحب میں نے ایم فل کیا ہے، میں نے اسکالر کیا ہے، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں۔ کہا آپ نے انجینئرنگ پڑھی ہے، دین نہیں پڑھا۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ کس چیز سے کون سی چیز پاک ہوگی۔ اب جیسے ہی میں نے کہا کہ اس سے پاک نہیں ہو سکتا، کہیں گے یہ بڑی بہترین کمپنی کا ہے۔ میں نے کہا کمپنی کتنی اچھی ہو، نہیں آپ نے شاید میرا یہ جملہ نہیں لیا کہ کمپنی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو لیکن پاک نہیں کر سکتی۔ پاک وہی کرے گی جس کی کمپنی بھی پاکیزہ ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب یہ گئے، کہیں گے اچھا روح افزا سے پاک نہیں ہوگا، یہ گئے تربوز کا شربت لیا ہے، کہ اس سے پاک کر لیجئے۔ میں نے کہا نہیں۔ اچھا انہوں نے رومال لیا، اب لانے کے بجائے، مجھ سے پوچھنے کے بجائے رومال لے کر اس میں ڈبو دیا، بتائیے یہ پاک ہو گیا؟ جو پاک تھا وہ بھی نجس ہو گیا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ میں نے کہا بھائی یہ اس سے پاک نہیں ہوگا، کہیں گے پھر کس سے پاک ہوگا؟ میں نے کہا ایک گلاس میں پانی لیا، اب یہ پانی دیا انہوں نے، اور پانی سے میں نے اسے ایک دفعہ نچوڑ دیا، خون کا رنگ نکل گیا، ٹھیک ہے نا؟ دوسری مرتبہ پانی ڈالا، اب اس کا دھون نکل گیا، اب جو تیسری مرتبہ اسے پانی ڈالا میں نے اس پہ تو یہ پاک ہو گیا۔ کہ یہ کیسے پاک ہو گیا؟ کہ میں نے کہا گلاس کا پانی خالص تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے پاکیزگی کے لیے پہلے خالص ہونا ضروری ہے۔
توجہ فرمائی آپ نے. اچھا یہ گلاس پانی کا چھوٹا گلاس تھا, میں نے اسے نہر میں ڈال دیا تو بتائیے پاک ہوگا؟ کہا بالکل پاک ہوگا. کہا اس لیے پاک ہوگا کہ یہاں چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسی اس کی طہارت ویسی ہی اس کی طہارت. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی, جہاں پاکیزگیاں ہوں وہاں چھوٹے اور بڑے ہونے میں فرق نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے کیا کہا تھا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد. ہم کل کے کل محمد ہیں. ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا اوسط بھی محمد, ہمارا آخر بھی محمد ہے. یعنی جیسے میں پاک کرتا ہوں ویسے علی پاک کرے گا. علی نہ رہیں گے حسن پاک کریں گے, حسن نہ رہیں گے حسین پاک کریں گے. ویسے ہی حسین پاک کریں گے. ویسے ہی حسن پاک کریں گے, ویسے ہی حسین پاک کریں گے. کہ یہ جب سب نہ رہیں گے کہ ایک رہے گا جو دلوں کو ہمیشہ پاک کرتا رہے گا. اچھا اب آپ نے ایک ایسے کو پکڑا جو گلی میں پھر رہا تھا, کہ اسے بھی پاک کریں گے. توجہ فرمائی آپ نے. اب اسے اٹھا کے لے کر آئے, گلاس بھر کے پانی ڈالا, پاک ہوا؟ کہنے وہ پانی بھی نجس ہو گیا. اچھا اسے لے کے گئے نہر پر, کہ نہر پاک کر دے گی؟ کہ نہر میں سارا دن لے کے کھڑے رہے. کہ قبلہ پاک کر ہو گیا؟ میں نے کہا قیامت تک بھی کھڑے رہو گے, یہ پاک نہیں ہوگا. کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ کیا یہ پاک نہیں کرے گا؟ کہ اس میں تو صلاحیت ہے, اس میں صلاحیت ہے پاک کرنے کی. اس میں صلاحیت نہیں کہ یہ پاک ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ در اہل بیت پہ آنے کے بعد بھی پاک وہ ہوگا جس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہو. توجہ فرمائی آپ نے. وہ پاک ہوگا جس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہو. اب سمجھ میں آیا کہ ہر شخص در اہل بیت تک آتا کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت رسول, ہم نے تمہیں ایسا پاک بنایا ہے, ایسا پاک و پاکیزہ بنایا ہے کہ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. حق ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہی تو مطلب ہے کہ جیسے پانی پاک کرتا ہے ویسے یہ بھی پاک کرتے ہیں. اور یاد رکھو جسے پانی پاک نہیں کر سکتا اسے یہ بھی پاک نہیں کریں گے انہیں, اس لیے کہ ہم نے نجس بنا دیا اور ہم نے ہر رزق کو ان سے دور رکھا ہے. اب یہ نہ ڈھونڈو کہ کون نجس ہے کون پاک, یہ دیکھو کہ اہل بیت سے کون قریب اور کون دور ہے. جسے فرش اعظم پہ آتے دیکھو سمجھ لو کہ پاک ہے, اور جسے فرش اعظم سے دور سمجھو. توجہ فرمایا. اور جسے فرش اعظم سے دور سمجھ لو, سمجھ لینا کہ اس کا رشتہ کہیں اور ملتا ہے, طہارتوں سے نہیں ملتا. اس لیے کہ فرش اعظم پہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, طہارتوں کا مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے جہاں شیعوں کو شانہ بشانہ تعزیہ اٹھاتے دیکھا وہی اہل سنت کو سلجھنا پکڑتے دیکھا. کہ بھائی آپ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ کہا طہارت سے وابستہ ہوں. سنی ہوں, نبی کی سنت پہ عمل کروں گا. کل نبی تھے جو حسین کو اٹھا رہے تھے, آج حسین کا چاہنے والا بن کر حسین کا تعزیہ بھی اٹھاؤں گا. توجہ فرمائی آپ نے. ایک سوال بھیجتے محمد و آل محمد. توجہ فرمائی آپ نے. تو یہ دیکھیں یہ ہے طہارتیں. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ دشمن اتنا آج یہ کام کر دیا, آج اتنے جمع ہو گئے. ہونے دیں. ایک ابراہیم تھے اکیلے, ابراہیم اکیلے تھے. پروردگار نے کیا کہا؟ امتن قانتا,
کیا مطلب؟ یعنی ابراہیم تم اکیلے نہیں ہو، تم پوری امت ہو. تو حسین کے چاہنے والے کم ہی کیوں نہ ہو، پوری امت ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اور آپ دیکھ لیں نبی کو ناز اسی پر ہے کہ جو نبی کا نام بچانے والا ہے. نبی کا نام رسوا کرنے والے کبھی نبی کا نام نہیں بچا سکتے. یہی وجہ ہے کہ میدان میں یا علی ٹھہرے یا علی کا نام لیوا ٹھہرے ہیں. آپ دیکھیں شام کے اندر، لبنان کے اندر، جہاں بھی ہو، کہیں بھی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، علی ولایت کا مسئلہ ہے. جو بھی پرچم ولایت کے تحت آ گیا دشمن اسی سے دہلتا ہوا نظر آیا. آپ غدیر میں جا کے دیکھ لیں. غدیر میں یہ کہا تھا پیغمبر نے کہ میں شیعوں کا امام بنا کے جا رہا ہوں. نہیں کہا تھا نا میں اہل سنت کا امام بنا کے جا رہا ہوں. یہ تو نہیں کہا تھا. کیا کہا تھا؟ من کنتو مولا، جس کا میں مولا ہوں. اور بتاؤ کہ نبی کس کے مولا ہے؟ بھئی آدم کے مولا ہے یا نہیں؟ نوح کے مولا ہے یا نہیں؟ تو جس نبی کے سامنے 1,24,000 انبیاء نہیں ٹھہر سکتے. توجہ فرمائی آپ نے. میں ولی ہوں آدم کا. آدم کی کیا مجال کہ میرے سامنے کھڑے رہ جائے؟ آدم کی کیا مجال کہ میں کھڑا ہوں اور آدم بیٹھے رہ جائے؟ موسیٰ کی کیا مجال کہ میری ولایت کا ذکر ہو اور موسیٰ بیٹھے رہ جائے؟ میری ولایت کا ذکر ہو اور ابراہیم بیٹھے رہ جائے. تو جب ابراہیم نہیں بیٹھ سکتے تو میرا کوئی دوست کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ہوں گے ساری امت سے افضل ہوں گے تمہارے دوست، لیکن نبیوں سے افضل نہیں ہے. نبیوں سے افضل تم نہیں ہو سکتے اور نبی میرے ولی سے افضل نہیں ہو سکتے. جو فرمایا ہم نے تو پہلے نبیوں کو تو مقابلہ کرو، علی کے مقابلے میں بعد میں آنا. اور علی کو بہت دور کی بات ہے، کوئی قمبر ہونے تو ہم جاتے ہیں. نبی اور علی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی قمبر ہونے. اور آج تو دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کو ایک خمینی کی ضرورت ہے، اور خمینی حسین کے ادنا سے غلام کا نام ہے. تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقاؤں کا کیا عالم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ خمینی نے پوری دنیا میں قرآن کا پرچار کیا، حسین نے نوکے نیزہ پر. توجہ فرمائیے آپ نے سبات بھیجنا محمد و آل محمد. ابھی تو میں نے ولایت پڑھی نہیں ہے. کیا بات کیا بات. توجہ ابھی تو میں نے تمہید باندھ دی ہے آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے. ولی کون ہے؟ اللہ. انما ولیکم اللہ. اچھا لفظ اب میں تھوڑی سی علمی بات بھی کہہ دوں، آپ لوگ سنیں گے؟ نہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آقا صاحب آپ نے ابھی تک غیر علمی کون سی بات کہی ہے؟ بھئی نبیوں کی جو باتیں کی تھی یہ غیر علمی تھی؟ نہیں تھی نا. اچھا میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے بچے کو علمی بات آتی ہے. یہ وہ فرش ہے جہاں غیر علمی بات ہوتی نہیں ہے. یہاں جو بھی بات ہوتی ہے وہ علمی ہوتی ہے. اچھا اس بچے سے پوچھو علی کون ہے، کہے گا امام. اس بچے کو کس نے بتایا؟ دیکھیں یہ میرے مکتب کا بچہ ہے. توجہ کیجئے گا، اب میں جملہ دینے جا رہا ہوں. یہ میرے مکتب کا بچہ ہے جسے پتا ہے کہ علی امام ہیں، علی امام ہیں، علی امام ہیں. اور شافعی کہتے کہتے چلے گئے. کیا کہتے کہتے چلے گئے کہ میں نہ سمجھ سکا کہ میرا رب اللہ ہے یا علی ہے. تو دنیا کی اماموں کی سمجھ میں علی نہ آیا، میری قوم کے بچے کو سمجھ میں آ گیا کہ علی کیا ہے. تو میں کہوں گا پہلے میری قوم کے بچے کا تو مقابلہ کر لو.
توجہ فرمائیے آپ نے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے آپ نے. آپ کہتے رہے رضی اللہ، کوئی بات نہیں، یعنی اللہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جائے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ راضی ہو یا نہ ہو. بھائی ضروری ہے کہ آپ کی درخواست منظور ہو؟ ضروری تو نہیں ہے. اپنی شکل دیکھی ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. بھائی دعا قبول کرنے کے لیے بھی تو شرائط ہیں. پہلے شرائط دعا تو کرو. جب تک ولایت نہیں ہوگی تو دعا قبول نہیں ہو سکتی. رضائیت بھی وہاں جائے گی جہاں علی کی ولایت جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے. تو جب علی کی ولایت کے بغیر نبی کا دین کامل نہیں ہو سکتا تو تمہاری دعا کیسے کامل ہو جائے گی؟ چلے ہیں دعا کرنے. اچھا سب کے لیے کہا جاتا ہے رضی اللہ، لیکن مولا کائنات کے لیے کیا کہا؟ کرم اللہ وجہہ. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اس کے چہرے پر کرم کیا. کس نے کرم کیا؟ اللہ نے. تو جس پہ اللہ اپنا کرم کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے لیے تم دعائیں مانگو. فرمائیے آپ نے لیکن بڑی سامنے کی باتیں پیش کر توجہ فرمائی نا آپ نے. آپ دعائیں کریں تب جا کے بنوں گا میں رضی اللہ. اور جس پہ اللہ اپنا کرم کر دے. کرم کیا کیا ہے بھائی؟ کرم کیا کیا؟ اللہ نے علی کی پیشانی کو بتوں کے سامنے نہیں جھکنے دیا. تو جسے اللہ بتوں کے سامنے نہ جھکنے دے اسے علی کہتے ہیں. اور جو سارا دن جھکے پڑے رہے اب چلے ہو علی سے مقابلہ کرنے پہ، ارے پہلے کی پیشانیاں تو اٹھا لو. توجہ فرمائیے آپ نے. پہلے اپنے آپ کو تو بچا لو، قوم کو تو بعد میں بچانا. قوم کو بعد میں بچانا. توجہ فرمائیے آپ نے. پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ انما ولیکم اللہ. کون ہے تمہارا ولی؟ اللہ. اور اس کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ. جیسی ولایت اللہ کی ہے ویسی ہی رسول کی ولایت. دونوں کی ولایت میں فرق یہ ہے، ایک کی ولایت ذاتی ہے، اسے کسی نے دی نہیں ہے، اور نبی کی ولایت وہ ہے جو اللہ نے دی ہے. یہ بتاؤ تمہیں کس نے دی ہے ولایت؟ تم بھی کہہ رہے ہو فلاں بھی ولی اللہ، فلاں بھی ولی اللہ. میں نے کبھی کبھی یوٹیوب چینل دیکھے، ہاں وہ بھی ولی اللہ ہے، انہیں بھی کہتے ہیں ولی اللہ، انہیں بھی کہتے ہیں. آپ کہتے رہے اللہ نے کسے کہا ہے ولی اللہ؟ توجہ فرمائی آپ نے. آپ سب کو بنائے ولی اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم اسے ولی مانتے ہیں جسے اللہ ولی کہتے. اللہ نے کسے کہا؟ کہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے. اور وہ مومنین، وہ مومن تمہارا ولی ہے جو نماز بھی پڑھے. تم نے تو پڑھنی 40 سال کے بعد شروع کی تھی.